انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے دعویٰ کیا تھا ریاست مدینہ بنانے کا، اس کے نقش قدم پر چلنے کا، اور بڑوں نے اس کی بڑی تائید کری۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بڑی تعریفیں کریں، اور تو اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے تو یہاں تک تعریف کر دی کہ وہ جب بولتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا زبردست عالم بول رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو نہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی عزت محسوس ہوئی کہ میں ان کی عزت سے نہ کھیلوں، انہوں نے میری تعریف کری تھی، میرا ساتھ دیا تھا، اب میں ان کو ایسا کام کر کے ذلیل تو نہ کروں۔ اور نہ عمران خان کو مفتی طارق مسعود صاحب یاد رہے کہ میں ان کی تو لاج رکھ لوں، کم از کم انہوں نے میرے بارے میں کتنے اچھے پیارے جملے کہے تھے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ جملے پیارے تھے یا نہیں تھے، اور کس کے نزدیک تھے کس کے نزدیک نہیں تھے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کم از کم عمران خان کو اتنا تو خیال رکھ لینا تھا کہ ایک طرف دعویٰ کہ ریاست مدینہ کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، اور دوسری طرف اب یہ ایک کھلاڑی جو کرکٹ کا کھلاڑی رہ کر کے آیا ہے اور زندگی کرکٹ کے کھلاڑی کے اندر گزاری ہے، اب وہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں علماء کرام سے پوچھوں گا کیا عمران خان کا تعلق اسلام سے باقی رہا یا اسلام سے یہ خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا؟ اس جملے پر ذرا سا غور کر لیں کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے، یہ آپ خود سن لیجئے اس کی زبانی۔ جوانوں، میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ان کی زندگی، ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں، کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے۔ اب بتائیے آپ مجھے، کیا یہ اسلام میں ہے، اسلام کے دائرے میں ہے یا اسلام سے خارج ہے؟ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی، اس کو شرم و حیا نہیں آئی؟ اس نے اپنی عقل جو ہے وہ بھی پیٹ لی۔ پتہ نہیں کہیں کسی وقت اس کو کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے اثرات اب رونما ہوئے، اور یہ الفاظ اس نے کہہ دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی، گویا کہ تو اسلام سے اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہے، اور یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ میں علماء کرام سے پوچھوں گا پاکستان کے، آپ بتائیے، اور بالخصوص مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا سوال ہے، مولانا مفتی طارق مسعود صاحب سے میرا سوال ہے، آپ جس کی تعریف کر رہے تھے وہ ابھی اسلام کے دائرے میں ہے ان کلمات کے پیش نظر، یا اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو چکا ہے؟ یہ بات تو میں نے آپ کو ابھی کی رکھی، ذرا تھوڑا سا بیگ میں جائیے، پیچھے جائیے، آپ کو کیا کچھ نہیں ملے گا۔ کہیں شمع رسالت کے پروانے کے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن کے بارے میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ڈرپوک تھے، یہ بھاگ گئے تھے، اور تو اور پھر بزدل تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ انہوں نے ذلیل کیا آپ کو۔ کیسے کیسے الفاظ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ ادھر کہتا ہے ریاست مدینہ،
اور اس کے وزیر نے جو کہا تھا اسلامی ٹچ دو ان کو، یہ سارا وہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ریاست مدینہ کا نام اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ 1,40,000 نبی آئے تھے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سے قرآن میں ہے؟ کون سے نبی نے یہ فرمایا؟ ہاں، جھوٹے نبی کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مرزا احمد قادیانی، ان قادیانیوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 1,40,000 انبیاء آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام یہ ریاست مدینہ کا لیتا ہے اور کام قادیانیوں والی اور اعلانات اور کیا کہتے ہیں پیش قدمی قادیانیوں والی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پاکستان کے عوام کو کہوں گا، اب بھی ہوش کے ناخن لیں، آپ سنبھل جائیں، یہ اسلام کا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اس کو کرسی کی پڑی ہوئے پورے پاکستان سیلاب کی زد میں آ کر ہزاروں اموات، لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے، اور اس کو پڑی ہوئی اپنے جلسے کرنے کی، اپنی کرسی کی کہ میں کرسی کسی طرح سے حاصل کر لوں۔ ایسے شخص کو دھکے دے کر کے پاکستان سے نکال دینا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہو۔